اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وعلیکم السلام وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو پہلے پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. پالنے والے تیری نعمتوں کو صحیح طرح استعمال کی توفیق عطا فرما، اسلام و مسلمین کو کامیابی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. درود پڑھ دے محمد وعلی. گرامی ایام فاطمہ کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ولادت امام زین العابدین السلام گزری ہے تاریخ کے مطابق، اور ہم چوتھے امام علیہ السلام سے یہ درس لیتے ہیں کہ زمانہ جتنا بھی سخت ہو، زمانہ جتنا بھی آپ کو کچلنے کی کوشش کرے، اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یزید جیسی طاقت بھی آپ کو کچل نہیں سکتی. امام کے زمانے میں کربلا کے واقعے کے بعد ہرا کا واقعہ ہوتا ہے. مجالس میں ذکر رہا ہوگا امام کی فضائل کا. میں مختصر امام کے ولادت کی مناسبت سے اس زمانے کے حالات کو ملانے کی کوشش کروں گا کہ امام علیہ السلام نے اس حالت میں کہ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، اور کربلا کے بعد اسیروں کا پورا ایک تاریخی دھبا ہے مسلمانوں پر. میں بار بار کہوں گا کربلا ہمارا افتخار ہے، لیکن رسول کی بیٹیاں، اس قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے. اور اسی لیے شاید کربلا کے بعد بھی ہم ماہ سفر میں، عاشورہ کے بعد بھی ماہ محرم اور سفر میں غم مناتے ہیں، تاکہ وہ عوامل جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے. دیکھیں کربلا عزاداری کا ایک بہت بڑا عنوان کربلا ہے، اور شہادت کے بعد اسیری ایک بہت بڑی، جس کو کہتے ہیں گستاخی ہے شان رسالت میں. اب شان رسالت کی گستاخی کی بات آتی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کے گستاخی ہو سکتی ہے کہ 1400 سال بعد نہیں، چند سالوں بعد رسول کی بیٹیاں ہیں نا. ہم نواسی کہتے ہیں تو تھوڑا، نواسی تو کس کی نواسی؟ کائنات کے سردار کی نواسی. اور وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے یہ سارے غموں کو اسلام کے حق میں تبدیل کروایا؟ وہ چوتھے امام علیہ السلام ہے. اور پھر جب ہرا کا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر منجنیق باندھا گیا، شان رسالت میں توہین، مسجد نبوی کی توہین، اصحاب کرام کی توہین، معذرت کے ساتھ خانہ کعبہ کی توہین، مسجد الحرام توہین کی ایک اتنی بڑی، کیا کہتے ہیں، تومال لکھا جا سکتا ہے کہ تاریخ جب اسے پڑھے، غلطی میں نے کی ہے، ہم نے کی ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم بتائیں یہ ہوا ہے، ہم نے لوگوں کو اپنے سے دور کیا ہے. ورنہ آج کربلا کا پیغام، اب دیکھیں فلسطینیوں کی مظلومیت کو عام انسان، یہودی سن رہا ہے، رو رہا ہے،
یہودی خاتون چیخ چیخ کے کہہ رہی کہ کیا کر رہے ہو. اگر ایک فلسطینی، نہیں معلوم ہے وہ مسلمان، یعنی اکثریت تو مسلمان ہے لیکن اس میں بہت سے غیر مسلمان یہودی بھی فلسطینی مارے گئے، اگر ان کی مظلومیت پوری دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے تو آل رسول کی مظلومیت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی. کیا ہوا؟ کہیں تو کچھ کوتاہی رہی ہے، لیکن پریشان نہ ہوں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنائے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ اب کربلا کس طرح سے عملی طور پر زندہ ہو چکی ہے. اور جنہوں نے کربلا منانے کا کبھی سوچا نہیں تھا، آج کربلا پر عمل کرنا اپنا افتخار سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارے صبر کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے پاکستان میں 27,000، ایران میں لاکھوں، عراق میں لاکھوں، شام میں لاکھوں، یمن میں ہزاروں شہیدوں کے خون کا نتیجہ ہے. عزیزوں، چوتھے امام علیہ السلام نے کہیں بھی یزید کو گالی نہیں دی، لیکن اس طرح سے عمل کیا. لعن کی بے شک، لیکن زبان امام ہے نا، اس مثبت طریقے سے جو صحیفہ کاملہ میں ہمیں نظر آتا ہے، جو امام کے اقوال میں نظر آتا ہے، اس ظلم کو امام نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے ہم پر. اور آج جو بھی انصاف کی نظر سے دیکھتا ہے وہ تعجب کرتا ہے. 2 چیزیں تاریخ کی ہیں، اب تو تیسری چوتھی بھی الحمدللہ آ گئی، 5ویں بھی ہو جائے گی. 2 چیزیں کیا تھی؟ ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ظلم اور ان کا حق چھینا جانا، اور دوسرا کربلا. یہ 2 بالکل زندہ اور واضح واقعات تھے جنہوں نے لوگوں کو گھبرانے پر مجبور کیا ہے، پریشان ہونے پر. فلسطینی مسلمانوں پر غیر مسلمان گھبرا رہے ہیں، رسول کی بیٹی پر اگر ہونے والے ظلم پر مسلمان نہیں گھبرائے تو اس کے اسلام پہ شک جائے گا نا. میری باتوں کو بہت توجہ سے سنیے گا، اور بعد میں بھی جو اس پر گفتگو کریں اس کو اسی طرح سے لیجیے گا جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں، اس سے کہ بولنے والے کا مفہوم اولویت رکھتا ہے، آپ کی فہم بعد میں ہوتی ہے. یہ میں کسی اور کے لیے سمجھا رہا ہوں. عزیزوں، کربلا مظلومیت کی داستان، لیکن ایسی مظلومیت جس نے بنی امیہ کے پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھی ہیں. چوتھے امام کربلا سے شام تک اس حالت میں گئے ہیں، لیکن شام سے لے کر قیامت تک بنی امیہ اس حالت میں رہے گی. کوئی ان کو اس سے آزاد کرا ہی نہیں سکتا. وہی چیز یہاں پر آتے. جس طرح یزید اپنی حکومت کو عام کرنا چاہتا تھا، زمانے کا یزید امریکہ اپنی حکومت کو اس پورے علاقے میں عام کرنا چاہتا تھا. میرا سلام و امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دے کر آیا ہوں ان کے مزار پر، اور تجدید عہد کر کے آیا ہوں کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اسلام کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی پیچھے نہیں ہٹوں. عزیزوں، انقلاب اسلامی کے بعد امریکہ نے جو پروگرام بنائے تھے وہ آہستہ آہستہ چکنا چور ہونے لگے. ایران پر 8 سال جنگ مسلط کی گئی، ایران نے اپنی مظلومیت سے جنگ جیتی، اور آج صدام کہاں ہے اور آج انقلاب اسلامی کہاں ہے؟ صدام پٹھو تھا، ہمارے ملک میں بھی پٹھو ہیں. وہ صدام ان تمام ممالک کی نمائندگی میں جو آج انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، انہوں نے کہا جلدی سے ایران کو قبضے میں لے لو تاکہ فوراً مسائل حل ہو جائیں. لیکن 2 آیتیں قرآن مجید کی جو پہلی میں نے پڑھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور دوسری إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. خمینی بت شکن کے پاس تھا کیا؟
ایک تقویٰ، ایک معرفت اور ایک ولایت مولا کائنات، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کوئی ٹیکنالوجی نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے امریکہ کے اس نقشے کو اس طرح سے برباد کرایا کہ آج امریکی سیاستدان، آج یورپین سیاستدان سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے. مسلمانوں، اپنے اسلام پر فخر کرو، اس ولایت پر فخر کرو جس ولایت پر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے. میں نے تہران میں ایک اسلامک فائنینشیل اس کی کانفرنس تھی، اس میں نے ایک جملہ کہا. میں نے کہا میرا جملہ آپ کے ذہن میں غیر مربوط ہوگا، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ پہلے انقلاب اسلامی 1979 کے بعد دنیا تبدیل ہوئی، اور اب 7 اکتوبر کے بعد دنیا کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہے. اب دنیا دو محور ہیں، یا انسانیت کا ڈر رکھنے والے یا انسانیت پر ظلم کرنے والے. یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کہی ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا، آپ کی دعا سے اللہ نے بڑی عزت دی اس کانفرنس میں، اور باقی بھی چیزیں ہوئی. کبھی موقع ہوگا تو بتائیں گے کہ آپ کا الصادق انسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انٹرنیشنل لیول پہ کہاں پہنچا ہے. لیکن اس وقت میری گفتگو کا محور دوسرا ہے کہ جب امریکہ نے یہ سوچا ہوا تھا، دو شیطنتیں چاہتا تھا امریکہ، ایک گریٹر اسرائیل اور ایک امریکہ کا مسلط ہونا. اب میں اپنی گفتگو کو رہبر معظم کی گفتگو سے اخذ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ پورے مڈل ایسٹ، واٹ از مڈل ایسٹ، چلے اس پہ بھی 2 منٹ بات کرتے ہیں. بھئی کسی جگہ کے ریفرنس سے مڈل ایسٹ ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں فار ایسٹ، پھر ہم کہتے ہیں نیئر ایسٹ. یعنی انہوں نے یورپ کو سٹینڈرڈ بنایا ہوا تھا، جو یورپ سے نزدیک ہو وہ نیئر ایسٹ ہوگا، جو یورپ سے بیچ میں ہو وہ مڈل ایسٹ کہلائے گا، یہ یورپ سے دور ہو وہ، یعنی یورپ دنیا کا سٹینڈرڈ بن چکا تھا. انہوں نے پوری کوشش کی ایران کو نکلنے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا. آگے بڑھے، انہوں نے پوری کوشش کی افغانستان کو نکلنے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا، کچھ اور ہو گیا. اختلافات تو ہوتے ہیں مسلمانوں میں، مشکل نہیں ہے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ عراق کو پورا کا پورا نگل لیں اور امریکہ کو مسلط کریں. ایران پر ناکام، افغانستان پر ناکام، عراق پر ناکام. عراق پر اپنے فوجی جنرل کو حکومت کے لیے بٹھانے کی کوشش کی، ناکام. اپنا امریکی پٹھو امریکی بٹھا کے حکومت کی کوشش کی، ناکام. اس کو ناکام کس نے کیا؟ ایک اور سید اولاد پیغمبر آیت العظمہ سیستانی نے. آپ کہاں جا رہے ہو؟ مراجع کے خلاف بات کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ مراجع اعظام کو عزت دیتا ہے. امریکی صدر ملنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا نہیں، میری کوئی ملاقات کی خواہش نہیں. فلاں ملنا چاہتا تھا، پوپ ملنا ہے، آؤ. آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کا ایک جملہ، ان سے پوچھا گیا کیا کرے عراق میں، انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے، 1 man 1 vote. تمہارا اصول ہے نا، اسلام کیا کہتا ہے، چھوڑ دو. تم عراق میں الیکشن کراؤ، صحیح الیکشن کراؤ، 1 man 1 vote، جو نتیجہ ہے ہمیں قبول ہے. امریکہ حیران کہ ہم نے اتنے اربوں کھربوں ڈالر لگا دیے اور یہ ایک پھٹے پرانے صوفے پر بیٹھ کر ایک جملہ کہتا ہے، پوری عراق کی قوم کہتی ہے 1 man 1 vote. نتیجہ کیا ہوا؟ جس عراق کو وہی سمجھا تھا جیسے مگرمچھ کسی مثلا بلی یا کتے کو نگل رہا ہو کہ بس اب ہم نے نگل لیا ہے، مراجع تقلید نے ان کے منہ کو کھولا اور عراق کو باہر نکال لیا. ابھی بھی عراقی کہتے ہیں بہت سے کنووں سے تیل جاتا ہے، میٹر نہیں لگا ہوا ہے. ناکام. آگے بڑھتے ہیں. شام میں کیا نہیں ہوا آپ کو تو خود نظر آیا. عراق کے 11 لاکھ شہداء تھے. امریکہ ناکام. کون تھا؟ ٹھیک ہے بیس بنا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو پورا نکل چکا تھا اس کے منہ کو کھول کے نکلوا دیا. اور یہیں پہ یہ جملہ کہتا جاؤں، عزیزوں اپنی قدر کرو،
تمہارے زمانے کا امام تمہاری پیٹھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ شام پر حملے ہوئے، ترتیب آگے پیچھے، اور شام میں داعش جیسی، القاعدہ جیسی، اور پتہ نہیں کیا 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 اربوں خربوں ڈالر کے اسلحے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اپنا ارادہ کرتا ہے۔ آج شام اپنی جگہ پر پوری طرح سے کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے قبضہ نہیں کر سکے، اسرائیل کو گریٹر اسرائیل نہیں بنا سکے۔ یمن پہ حملہ کروایا اپنے پٹھوں سے۔ برا تو نہیں لگ رہا ہے، میں اتنی شدت سے باتوں کو واضح کر رہا ہوں، آخر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے آیا ہوں نا، میری روح تازہ ہے، بدن تھکا ہوا لیکن روح تازہ ہے۔ صرف مجھے 1 گھنٹہ ملا امام کی زیارت کے لیے، میں نے کہا نہیں، میں سالوں سال ہو گئے امام علیہ السلام کی خدمت نہیں کی، آپ سب کے لیے دعا کر کے آیا ہوں، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے۔ درود پڑھ لیں محمد۔ تو شام پہ جو حکومت کا ارادہ تھا ناکام ہو گیا، اور گریٹر اسرائیل نہیں بن سکا، اور داعش اور القاعدہ جیسی چیزیں، آپ جیسے والنٹیئرز، میں دوسرے خطبے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، پالنے والے اسلام و مسلمین کو کامیابی عطا فرما، ہمیں بھی ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، ان امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کو نابود کر دے، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، چوتھے امام کا عیدی کے طور پر ہمیں معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ محمد وزن کے نامی شام پہ ناکام ہوئے، یمن پہ حملے کروائے، جس یمن کے لڑنے والے 2 پٹی کی چپلیں پہن کے اور اپنے سادے بیلٹ باندھ کے اور پتہ نہیں کون سی بندوق، کس بابا اعظم کے زمانے کی بندوقوں سے لڑ کے کہاں پہنچے، ناکام ہو گئے۔ ناکامیاں اور تھی، یعنی امریکہ جو مسلط ہونا چاہتا تھا وہ مسلط نہیں ہوا، ایک طرف سے مسلط ہونا چاہ رہا تھا، دوسری طرف سے پٹھو حکومتوں کو جھکا رہا تھا۔ پٹھو کا نام لینے کی ضرورت تو نہیں، ویسے بھی ہم بینڈ ہیں، وہاں پر مسئلہ نہیں ہے۔ ان پٹھو حکومتوں کو جب جھکا رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ آ جائیں۔ اسرائیل کے ساتھ دم آدم لائن لگی ہوئی تھی، چلو ہم تمہیں مانتے ہیں، ہم تمہیں مانتے ہیں، ہم تمہیں مانتے ہیں۔ امریکی تسلط خاک میں مل گیا، امریکی غرور خاک میں مل گیا، امریکی پروگرام خاک میں مل گیا، اور اسرائیل سے دوستی کرنے کے لیے بھاگتے ہوئے لوگ رکے اور پلٹ کر واپس آنے لگے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ کے چوتھے امام کی سنت پر کہ ظلم پر صبر مت کرو، ظلم کے مقابلے میں صبر اپنی جگہ پر ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کے عملی صبر کرو، وہ مسیحی صبر ہے۔ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ حسینی صبر یہ ہے کہ جہاں تم تکلیف برداشت کر رہے ہو، 18,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے جا چکے ہیں، وہاں پر تم کہتے ہو کہ تم ہمیں مارنا چاہتے ہو، مارو، لیکن ہم اگر مریں گے تو عزت سے مریں گے، اپنی گردن نہیں جھکائیں گے۔ یہ وہی نعرہ ہے جو حسین ابن علی نے لگایا تھا کہ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ دیکھیے فلسطینی جب حسین ابن علی کی طرف آئے کہاں پہنچ گئے؟ حسینی، اور تم حسین کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیوں اس سے مدد نہیں مانگتے ہو؟ کیوں تم ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے ہو؟ امریکہ کا پلان خاک میں مل گیا، امریکہ سے دوستی کرنے والے منہ موڑ کے جانے لگے، اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ OIC کی میٹنگ میں دیکھ لیا، یہاں تک بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم مثلا اپنے سفارتی تعلقات توڑ دیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے نہیں توڑا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
کہ مڈل ایسٹ تبدیل ضرور ہو گیا. جو امریکہ تبدیل کرنا چاہتا تھا تبدیلی ہوئی ہے, لیکن اب تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ جس طاقت کا سوچا جاتا تھا کہ اس طاقت کو جھکایا نہیں جا سکتا, آج وہ میری طرح کمر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے کہ خدا را سیز فائر بڑھا لو, خدا را ہمارے فوجی واپس دے دو, خدا را ہماری بات مان لو. اور مظلوم فلسطینی کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارا اور ہمارے لوگوں کا کیا فائدہ ہے. رہبر معظم نے ایک پیارا جملہ فرمایا کہ 75 سال میں جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا خلاصہ اب لوگوں کے سامنے آیا ہے. تب انہیں پتا چلا کہ خمینی کبیر نے جو جمعۃ الوداع یوم القدس کا کہا تھا وہ کیوں کہا تھا. آج اہل سنت کے علماء اور بھائی جس طرح سے کربلا کا مطالعہ کر رہے ہیں, جس طرح سے اہل بیت کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور جس طرح سے تشیع کی طرف آ رہے ہیں, آپ کی سوچ وہاں نہیں پہنچ سکتی. یہ رہبر معظم, یہ مراج اعظام, یہ آپ کے قائد ملت جعفریہ کا صبر تھا, حوصلہ تھا. ہزاروں شہداء صبر کی تلقین, لاکھوں شہداء صبر کی تلقین, اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ آج کامیابی ملی ہے تو کس کو ملی ہے کہ جس کو وہ مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ نہ سکے بلکہ مضبوطی سے کھڑے ہیں. انہوں نے حزب اللہ کو مٹانا چاہا, الحمدللہ حزب اللہ نہ صرف اپنی جگہ پر قائم ہے بلکہ پہلے سے 10 20 یا 100 گنا زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. وہاں پر بھی ایک سید اولاد پیغمبر مضبوطی سے, علی کا خون جن رگوں میں دوڑتا ہے آپ اس کا سوچ نہیں سکتے ہیں. حزب اللہ کو تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کی. لبنان, جنوبی لبنان کو زمین سے کھنڈر بنا دیا جیسے اس وقت فلسطین بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ تھوڑی چلا, اس لیے کہ میڈیا تو یہودیوں کا ہے. اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ انصار اللہ کو تباہ و برباد کر دے. او بھائی, تم ایران کا مقابلہ کرنے کا سوچتے ہو, یہ انصار اللہ اتنی سی فوج ہے, تمہاری کشتیاں پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور تم کچھ کر. شیو یاد رکھنا, جب تک تم اپنے مکتب سے اور ولایت سے مضبوطی سے جمے ہوئے ہو, چمٹے ہوئے ہو اور عمل کر رہے ہو, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبا نہیں سکتی ہے. یہ ولایت مولا کائنات کی طاقت ہے کہ ہمیں اتنا مضبوط, یہ ہم سب ہیں, حزب اللہ نہیں ہے ہم ہیں, انصار اللہ نہیں ہے ہم ہیں. بتاتا ہوں کس طرح سے. اس کے بعد میں نے جیسے بتایا کہ اور جگہوں پر فلسطین کو بالکل طے کر لیا تھا کہ ویسٹ بینک تو ہمارے کنٹرول میں ہے, کرفیو کی طرح ہے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یوں بندوق سے مارتے ہیں, مارتے تھے اور ابھی بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. ویسٹ بینک, غزہ والوں نے کہا کہ اب مرنا ہے تو عزت سے مرے. میرا سلام ہو غزہ والوں پر, میرا سلام ہو فلسطینیوں پر. صرف حماس کی بات نہیں کروں گا, یہ صرف حماس نہیں تھی, یہ پوری فلسطینی قوم تھی. ابھی تک ایک کسی فلسطینی کا بیان نہیں آیا ہے کہ حماس بس کرو بس کرو, بلکہ آئے حماس آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ. یہ جذبہ ایمانی جس میں آ جائے اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. عزیزوں, جتنا انہوں نے چاہا کہ کسی طرح سے انقلاب اسلامی کو دبائیں, انہوں نے کیا سازشیں چلی. انہوں نے جو سازشیں چلی میں بتاتا ہوں. ایک, لوگوں کو امریکہ کے سامنے جھکانے کی سازش چلی طاقت کے ذریعے. 2, امریکہ کا دوست بنانے کی سازش چلی تعلقات کے ذریعے, دھمکیوں کے ذریعے. 3, انہوں نے سازش چلی کہ حزب اللہ کو, انصار اللہ کو, حشد شعبی کو, ان سب کو ہم دبا دیں, ختم کر دیں. انہیں نہیں پتا تھا اسلحہ جنگ نہیں جتواتا, یہ ایمان ہے جو جنگ جتواتا ہے. کیا نتیجہ ہے آج؟ حزب اللہ اپنی جگہ پر کھڑی, اور امریکن سینٹ تھا یا پتہ نہیں کیا کہلاتا ہے, کانگریس کہلاتا ہے. میں نے خود وہ تقریر سنی, اس میں کہا کہ ہمارے لیے سوال بن گیا ہے کہ حزب اللہ جیسی چھوٹی سی, جس کو والنٹیئر فورس کہتے ہیں, یہ ساری والنٹیئر فورس ہیں جس کا خواب امام خمینی نے دیکھا تھا. خود بناؤ والنٹیئر فورس. ہم کسی کو والنٹیئر فورس بنا کے نہیں دے سکتے, ہاں گائیڈنس چاہیے ہم دے دیں گے.
حزب اللہ والنٹیئر فورس ہے، کوئی حکومت کی فورس نہیں ہے، لیکن جب علماء کے نقش قدم پر چلے تو اللہ نے انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی طاقت دی. آپ بھی علماء کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی پارلیمنٹ میں اتنی سے ہو جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب مسجد میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں تو شیعہ ہوتے ہیں، جب سیاست میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتے ہیں. درود پڑھتے ہیں محمد والا. انصار اللہ، حزب اللہ، حشد شعبی وغیرہ وغیرہ اور حماس اپنی جگہ پر صرف کھڑے نہیں ہیں، مضبوطی سے کھڑے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں حل میں مزید. اور تم کچھ کرنا چاہتے ہو؟ تقریباً 50 دن سے زیادہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اب اسرائیل کی اکنومی تباہ ہے. اب امریکہ نے میسج دیا ہے کہ اس جنگ کو بند کرو. قطر بھاگے ہیں یہ لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بھاگ کے اسرائیل سے کہہ رہے بند کر دو، اس لیے کہ اب ہمارا بجٹ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہزاروں اسرائیلی مارے گئے ہیں. اب ایک اور بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ننگا کیا، کیا شور مچایا تھا کہ انہوں نے ہماری اسرائیلی خواتینوں کو ریپ کیا ہے. استغفر اللہ. جوان لڑکیاں جب واپس آئی ہیں تو حزب اللہ کے جوانوں کو شکریہ کر رہی تھی کہ تم نے ہماری آبرو بچائی ہے. لیکن مسلمان کسی کی عزت، جو عزت دیتا ہے اس کا اسلام سے تعلق. آج سارے میڈیا میں وہ جوان خواتین جن کو یہ پکڑ کے لے گئے تھے وہ سب کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم انہی حماس کے فوجیوں کے ساتھ شادی کریں اور زندگی گزاریں. اس کو کہتے ہیں اسلام کی تربیت. یہ حسینی جذبہ نکلا ہے، ورنہ فلسطینی تو پہلے سے مار کھا رہے تھے. نمبر 2، انہوں نے جتنی کوشش کی کہ اس بات کو واضح کریں کہ جناب 7 تاریخ کو انہوں نے پورے اس فیسٹیول میں قتل غارت کر لی. جارج گیلووے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں لکھا ہوا ہے، واضح ہو گئی یہ بات. سنا کیجئے جوانوں، جارج گیلووے کو سنا کیجئے. ابھی تک تو انصاف سے بات کر رہا ہے اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہے، اور اس میں سے لکھا ہے بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس فیسٹیول پر حماس نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا، حملہ فوجیوں پہ کیا تھا. اس فیسٹیول میں مارے جانے والے کسی اور طریقے سے مارے گئے ہیں. اور لگتا ہے اسرائیلیوں نے پبلک، بھائی مارکیٹ میڈیا ان کا تھا نا. اور اس نے پھر لکھا ہے کہ تم نے کہا کہ اتنی بیبیز کو، اتنے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، پھر تم نے خود تردید کر دی. شرم آنی چاہیے میڈیا کو. تم نے خود تردید کر دی کہ کسی کی گردن نہیں اٹھائی گئی. ایک بیبی تھی جو وہاں پر ماری گئی ہے. تمہاری ایک بیبی پہ چھوٹی سی، اس پہ تم اتنا روتے ہو، اور میری 5000 بچیاں بچے شہید ہو گئے، تم کو کوئی احساس نہیں ہے. اس مقاومت نے بتا دیا ہے کہ دنیا اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو منافق ہیں اور وہ حاضر نہیں ہیں حقیقی معنی میں انسانیت کو آگے بڑھائیں. وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. عزیزوں، اب نتیجہ جو بھی ہو، میں نے چند جمعے پہلے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں تمہاری فتح ہو گئی. ایک اور سازش تھی، میں 2 منٹ اور لیتا ہوں. اور وہ سازش کیا تھی؟ وہ سازش یہ تھی کہ تقسیم کروڑ ڈالر خرچ کیے گئے، پاکستان میں بھی خرچ کیے گئے. یہ تو ایک زمانے میں ISI کے چیف نے بھی بتایا تھا. $200 ملین آئے تھے اور کس طرح سے خرچ کیے گئے کہ شیعہ سنی تقسیم کریں. ہمارے قائد نے 27,000 شہداء پر بھی صبر کی تلقین کی. آج اس کا نتیجہ مل رہا ہے. یاد رکھیے گا، عرب اور اسرائیل، عرب اور غیر عرب کی تقسیم کی پہلے، اور اس کے بعد شیعہ سنی کی تقسیم کی، اور باقاعدہ کوشش کی کہ یہ بات بتائیں کہ شیعہ الگ ہوتے ہیں، سنی الگ ہوتے ہیں. یہاں پر بھی آپ کے ایک بہت بڑے ذاکر کے پاس، اللہ رحمت کرے، امریکی ایمبیسڈر آیا تھا. وہ بھی فوجی ہی ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں. آیا اور اس نے کہا تھا کہ دیکھیں نا، ایران کا شیعہ تو الگ ہے نا، ان کے یہ عقائد ہیں، آپ تو الگ ہیں نہیں، آپ کے یہ عقائد ہیں، تو کیوں آپ ان سے علیحدگی کا اعلان نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جا بھائی تو اپنا راستہ لے، تو مجھے شیعت پڑھانے آئے گا؟ ان سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں، آج نام نہیں لیتا، سینے میں ہے میرے نام. شیعہ سنی آج
خود فلسطینی کہتے ہیں اس پورے واقعے میں اگر کسی نے ہماری مدد کی ہے تو وہ مکتب جعفریہ ہے، اگر کسی نے ہماری مدد کی ہے تو وہ شیعہ ہیں، دوسرے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شیعوں تم پر سلام ہو کہ تم نے مکتب کو زندہ کر دیا، اور دیکھو جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فی دین اللہ افواجا فلاں امام مسجد، فلاں امام جمعہ، فلاں امام، فلاں اہل سنت اسکالر شیعہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ کربلا ہے، یہ امام سجاد کی تعلیم ہے جس نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ بلند درود پڑھتے ہیں۔ اور سنیوں کو ڈرایا کہ دیکھو یہ شیعہ کریسنٹ جو بن رہا ہے، ایران کے بارڈر، عراق، مدرد کے ساتھ کویت، بحرین اور آگے مسقط تک، وہ کہتے ہیں یہ ساری ایسا کیا کہتے ہیں سعودی عرب میں دیکھیں گے نقشے میں بن رہا ہے، کہتے ہیں یہ جو شیعہ کریسنٹ بن رہا ہے تیل سارا اس علاقے میں ہے، تو ہمیں شیعوں کو دبا کے رکھنا ہے تاکہ یہ تیل کھانے کی بات نہ کریں اور کوئی شیعہ اسٹیٹ بنانے کی بات نہ کریں۔ تم نے کوشش تو بہت کی لیکن جس کو اللہ عزت دے اسے کون چکھے۔ کوئی ہم نے تمہارے تیل کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے باوجود آج تمام اہل سنت کے علماء کے ساتھ مسلسل 7 تاریخ کے بعد جلوس جلسے سیمینارز کر رہا ہوں، سب ایک بات ہی کہتے ہیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج فلسطین اس طرح سے زندہ نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ٹھیک ہے ابھی ہمیں کربلا اس طرح سے منانے کا سلیقہ نہیں آیا ہے جس طرح اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ مان جائیں گے۔ اور نادانوں سے کہتا ہوں خدا را اب تو نادانی کا موقع نہیں ہے، اب تو رہبر معظم، اب تو قائد محترم، اب تو مراج اعظام، اب تو علماء کے خلاف بات کرنا بند کر دو۔ اب اللہ نے ان کی حکمت عملی کے ذریعے عزت دی ہے، اب ساتھ دو، اب آگے بڑھو، کیونکہ پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں اب ہمارے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ آئندہ پارلیمنٹ میں اس سے بہت بڑی سازش آنے والی ہے، اس سازش کا مقابلہ آج سے کرنا شروع کیجئے تاکہ اس سازش کو ہم ناکام بنا سکیں۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کو عزت دے، دشمنان اسلام کو نابود فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت فرما، جہاں جہاں مومن ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔